اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا۔ آج اس کے آگے کی ہم بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 177 جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا ذکر کیا ہے اور بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت البر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے نیکی کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ نیکی کس طرح سے ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ایک کے بعد ایک نیکیوں کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقوق اللہ صرف ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ صرف وہ مخلوق کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ اصل میں حقوق اللہ ہی حقوق العباد ہے، کیونکہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے بندوں کی خدمت کرنے کا اور حقوق العباد کا، لیکن اسے الگ الگ اس لیے کہا گیا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس میں تفریق اس لیے کی گئی ہے کہ جو اللہ سے متعلق جو بھی معاملات ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، وہ حقوق اللہ۔ لیکن حقوق العباد کی جب بات آئے گی تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی نہیں دے گا، اسی لیے ان دونوں میں تفریق کی گئی۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف کرو۔ اصل میں یہ آیت تو یہودیوں کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کو جب قبلہ بنایا گیا تو اس پر بھی یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جو ہے اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، خانہ کعبہ کی طرف کرو یا بیت المقدس کی طرف کرو۔ یہاں بھی وہ بات ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنا چہرہ کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، لیکن یورپ میں افریقہ میں جو ہے ان کا چہرہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ تو وہ عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ ہے۔ اب جو ہے یہاں سے آپ گنتے جائیں، اصل نیکی کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں، ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، کیونکہ دنیا میں تو آپ آ گئے اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جب تک آپ کا ایمان یہ نہیں کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب میں مجھے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے، تب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں۔ اگر آپ سے دنیا میں کہہ دیا جائے کہ آپ نیکی کرو آپ کو جنت ملے گی، اور آپ گناہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو بتائیں دنیا میں کون نیکیاں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اب دنیا میں ہی ہم جنت بنا لیتے ہیں، مرنے کے بعد تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ تمہیں قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، تب جا کر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور اب دنیا کے اندر جو ہم کر رہے ہیں اسی کے متعلق ساری چیزیں اب آگے آئے گی۔
کہ جو ہے یہ ساری چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کا جو ڈر ہے وہ تمہارے اندر کیوں ہونا چاہیے؟ جس طرح سے حدیث پاک میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، اللہ جسے چاہے گا چھوڑ دے گا، لیکن وہ دن ایسا ہوگا جب حساب و کتاب ہوگا جسے یوم الدین، قیامت کا دن کہا گیا، اور ہر بندے کو لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہاری نظر میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی۔ کتنی نیکیاں ہوگی؟ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر کبھی اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، یا کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، تو جب وہ شخص آئے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ اب وہ نیکیاں کیسی کم ہوگی؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا، اور ان کا حساب کس طرح سے ہوگا کہ سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو اگر مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اٹھائے گا اور بغیر سینگ والے جانور کو سینگ عطا فرمائے گا اور اس سے کہے گا کہ اب اس کو مار۔ اب آپ سوچیں کہ جانوروں کو بھی اس طرح سے بدلہ دیا جائے گا تو ہم تو انسان، ہم تو جو ہے افضل المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو اب ہمارا حساب تو اس کے بدلہ بدل سے اولا ہوگا۔ تو جو ہے جب اس طرح سے معاملہ ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں تھیں، اب اس نے دنیا میں جتنے بھی برے کام کیے تھے حقوق العباد کے مطابق، تو اب لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، یا کسی بھی طرح کی جب اس کے سامنے اللہ کی طرف سے جب شکایت لگائی جائے گی اللہ کے پاس، تو وہ بندے کہیں گے کہ اللہ اب ہمیں اپنا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائے، کیونکہ وہاں تو جو کرنسی ہوگی وہ تو نیکیاں ہوگی، نیکیوں کے علاوہ وہاں تو مال و دولت تو دیا نہیں جائے گا، نیکیاں ہی بدلے میں دی جائے گی۔ اب جو ہے ان کو نیکیاں دی جائیں گی، پھر اور لوگ آئیں گے کہیں کہ اللہ ہمیں بھی بدلہ چاہیے، اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو اب جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے پاس نیکیاں تو بچی نہیں، اب تمہارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں۔ اب جب اس کے سر پہ گناہ ڈال دیے جائیں گے تو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب اس کا منہ جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے، یعنی عمدہ منہ کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ ہے یوم الدین۔ اسی لیے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، یعنی قیامت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب یعنی اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر، والنبیین اور تمام پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، یعنی بندے کو دنیا میں سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ کیا ہے؟ مال۔ مال کی خاطر وہ سارے کام کاج کر رہا ہے، سارے اٹھا پٹک کر رہا ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ مال جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کا فلسفہ اس طرح سے کہ تمہیں صرف حقوق اللہ ادا نہیں کرنا ہے، صرف آپ نے نماز پڑھ لی اب باہر جا کر آپ جو چاہے کریں وہ نہیں، آپ ایک طرف حج کر کے آ گئے، وہاں سے آئے اور یہاں پر آپ لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں اور اسی پیسے سے آپ جا کر کیا کر رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں، تو بندہ کیا کہے گا میں تو حاجی ہوں، میں تو نمازی ہوں، لیکن حقوق العباد کی بات آئے گی تو بندہ ہارتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ اب یہاں سے گننا شروع کریں، حقوق العباد کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا اللہ کی طرف، قیامت کی طرف اور نبی کی کتاب، فرشتے، اب یہاں سے حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے کہ اب حقوق العباد کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ ذوی القربى، رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، رشتے داروں کا خیال رکھنا ہے اور اپنا پیارا مال جو تمہیں عزیز ہے وہ رشتے داروں پر خرچ کرنا ہے، والیتامیٰ، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، والمسکین، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، راہگیر وابن السبیل، مسافروں کا خیال رکھنا ہے، والسائلین، اور سائلوں کو
اور وفر رقاب اور گردنیں چھڑوانا ہے، یعنی جو غلام ہوتے ہیں اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان غلاموں کو جو ہے آزاد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی۔ سب سے پہلے اللہ نے کن کا ذکر کیا؟ رشتہ داروں کا۔ کس کا ذکر کیا؟ رشتہ داروں کا۔ اور یہ پنچ ماری گئی، کیا کیا گیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان وہ سب سے پہلے جو آپ کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، وہ رشتہ داروں کے مخالف ہی آپ کو بہکاتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، اور بندے کے اندر یہی چیز جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ یہ رشتہ دار میرا ہے، یہ مجھ سے آگے کیسے جا رہا ہے، یہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے رشتہ داروں کا ہی نام لیا، یہاں پر آگاہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خیال کس کا رکھنا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ رشتہ داروں کے اندر ماں باپ، بھائی بہن، اور اس کے بعد جو آگے رشتہ دار آتے ہیں وہ۔ تو رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دیا ہے۔ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کہ رشتہ داروں کے خلاف ہی ہماری ساری سازشیں سب سے پہلے ہوتی ہیں۔ آج کل جو جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں وہ ہماری رشتہ داری کروا رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی لینا دینا نہیں دوسروں کو، ہر انسان اپنی زندگی میں مست ہے۔ تو جو جلن ہوتی ہے نا، وہ کس سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے رشتہ داروں سے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ہی ان کا نام دیا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں خیال ہی رشتہ داروں کا رکھنا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے جن کا نام آئے گا وہ آپ کے رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر، پھر سائل، پھر غلام۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو ہے جو دین کی بنیاد ہوتی ہے ان کی طرف آ رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنا قول یعنی اپنی بات پورا کرنے والے جب وعدہ لیں، یعنی جب بھی کبھی آپ وعدہ لیں اللہ سے لیں یا کسی بھی انسان سے، تو اس کو پورا کریں۔ اور یہی مسلمان کی نشانی کہ جب مسلمان وعدہ کرتا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، تو اس وعدے کو وہ پورا کرے گا۔ آج کل تو ہمارے اندر وہ خاصیت پائی نہیں جاتی، دھوکے باز ہی جو ہے آج کل مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنا کردار اس طرح سے پیش کیا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب لوگ مسلمانوں پر بھروسہ کرتے تھے، اپنی بیٹیاں مسلمانوں کے سپرد کر کے جاتے تھے جب کبھی سفر پہ جاتے تھے، کہ مسلمان سے زیادہ بھروسے مند انسان کوئی بھی نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ آج ہم نے اپنا کردار اس طرح سے پیش کیا ہے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ لیکن جو سچا مسلمان ہے وہ واقعی میں وفادار ہوتا ہے، اپنے وعدے کو نبھاتا ہے۔ والصابرین، اور صبر والے، فی البأساء والضراء وحین البأس، مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے مصیبت کے وقت، سختی کے وقت اور جہاد کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ جنہوں نے اپنی بات سچی کی، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ بڑی آیت، کتنی بڑی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا جو مکمل فلسفہ ہے اس تمام فلسفے کو ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے بیان کرنا دیا۔ اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے جو نہیں پائی جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے متعلق ہمیں توفیق حاصل کرنا ہے، توفیق طلب کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ تمام چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی